الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق دوفین ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو تمام گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اپنے نیکوں کے صدقے ہم گناہ گاروں کو بھی نیکوں میں شمار فرما، اور مولا موت آنے سے پہلے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر نمرود کے دربار میں مناظرے تک کے تمام واقعات کو سماعت کیا تھا۔ وعدے کے مطابق آج اس کے آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن پچھلے خطاب کو ذہن میں تر و تازہ کرنے کے لیے دو چار باتیں عرض کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا۔ آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں اگر سب سے بلند مقام کسی کا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، یا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ بہت مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی کی بنیاد آپ کو ابو الضیفان کا لقب دیا گیا۔ ابو الضیفان سے مراد بہت بڑا مہمان نواز، مہمان نوازی کرنے والا، دعوتیں کرنے والا۔ آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح سے 1700 سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے 2300 سال پہلے اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی ولادت کا جب وقت آیا تو اس وقت نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی، اور نمرود جو ہے یہ کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہوا کرتا ہے۔ نمرود یہ بادشاہ کا لقب ہے، فرعون یہ بادشاہ کا لقب ہے، یہ بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ تو جو پہلا بادشاہ ہوا نمرود، یعنی نمرود اول پہلا، ابراہیم علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے۔ نمرود کو رب تبارک تعالیٰ نے 800 سال کی عمر عطا فرمائی، جس میں 400 سال اس نے
حکومت کی، ظلم و زیادتی کی، اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں کے سر جھکائے، لوگوں کو قتل و غارت گری کی، اور 400 سال اللہ نے جب اسے عذاب میں مبتلا کیا تو اس عذاب میں وہ 400 سال تک تڑپتا رہا۔ ایک خواب دیکھا اس نے، اور اس خواب کے ذریعے اسے پتا چلا کہ عنقریب میرے شہر بابل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میرے تخت و تاج و حکومت کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ تو اپنے تخت و تاج و حکومت اور جھوٹی بادشاہی اور خدائی کو بچانے کے لیے نمرود ظالم نے ہزاروں بچوں کا قتل کروایا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے باطل معبودوں کا رد کیا، یہاں تک کہ سب کی پیشانیاں نمرود کے سامنے جھکتی تھی اور دوسرے پتھروں کنکروں کے سامنے جھکتی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ان سب کا رد کیا اور آپ اپنی چیز پر یعنی حق پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ان کا رد کرتے ہوئے ان کی غیر موجودگی میں ان کے بت کدے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ ناراض ہوئے اور انہیں یہ پتا چلا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ پھر نمرود کے ساتھ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ مناظرے میں کیا گفتگو ہوئی۔ نمرود نے یہ سوال کیا کہ ابراہیم تو میرا سجدہ نہیں کرتا تو تو کس کا سجدہ کرتا ہے؟ تیرا خدا ہے کون؟ ذرا مجھے یہ تو بتا۔ تمام بادشاہی میری ہے، حکومت میری ہے، سلطنت میری ہے، طاقت میری ہے، یہ رعایا میری ہے، فوج و لشکر میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، تو آخر کس خدا کی بندگی کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا آسان جملوں میں بات سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ میں اس خدا کے سجدے کرتا ہوں جو لوگوں کو جلانے اور مارنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی جو زندگی موت کا قادر ہے، میں اس کی بندگی کرتا ہوں، اسی کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ تو اس نے کہے لگائے اور یہ سوچا یہ کام تو چٹکیوں کا ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ فوراً 2 قیدیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک کے حوالے سے جلاد کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ لوگوں کے سامنے اس کی گردن مار دی گئی نمرود کے حکم پر۔ اب دوسرے کو بھی قتل کرا سکتا تھا، لیکن کہا میں اسے قتل نہیں کراتا، میں اسے آزاد کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو، رہا کر دو۔ وہ چلا گیا۔ نمرود نے کہا جو تیرا خدا کرتا ہے ابراہیم دیکھ میں نے وہ کر دکھایا ہے، میں چاہتا تو دونوں کو زندگی دیتا، چاہتا تو دونوں کو موت دیتا، میں نے ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی۔ اس نے سوچا کہ جسے رہا کر دیا میں نے، گویا میں نے اسے زندگی دے دی ہے، تو میں وہ کام کر سکتا ہوں جو ابراہیم کا خدا کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میں جو زندہ رہ سکتا تھا میں نے اسے موت دے دی ہے۔ تو ابراہیم بتا کیا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کتنا عقل والا ہے، یہ کتنا علم والا ہے، کتنا شعور والا ہے، سمجھ گیا۔ اس لیے اب آپ نے آخری داؤں چلا کہ اس طرح سے اگر میں نے بحث بڑھائی تو نہ جانے کتنوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور یہ ماننے والا تو ہرگز ہے نہیں۔ میں اس کے سامنے سوال پر سوال کروں گا، یہ اسی طرح سے کوئی نہ کوئی دلیل دے گا، اور نتیجے میں کس کا کتنا نقصان ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخری داؤں چلا اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سن، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو واقعی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو تو اس کے برعکس کر کے دکھا دے، اس کے اپوزٹ کر کے دکھا دے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا تو خاموش رہ گیا، اور صرف خاموش نہیں رہا بلکہ بڑے دربار میں گویا وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے سوال پر تو کہے لگائے، اور دوسرے سوال پر زبان بھی نہ کھول سکا، ہاتھ پیر بھی نہ ہلا سکا، بالکل مایوس ہو گیا۔ اب جب وہ ذلیل و خوار ہوا، مایوس ہوا، بے عزت ہوا، تو کیا کیا؟ تاریخ ہے کہ جب ظالم شکست کھاتا ہے تو ظلم سے کام لیتا ہے۔ اب اس نے ظلم سے کام لیا، اس نے فوراً حکم سنایا لے جاؤ ابراہیم کو قید میں ڈال دو۔ ابراہیم مجھے اپنا خدا نہیں مانتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، مجھ سے بحث کرتا ہے، لے جاؤ اس کو، لے جا کر قید میں ڈال دو۔
اور لوگوں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم کے لیے بتاؤ سب سے بڑی سزا کون سی ہو سکتی ہے، مجھے مشورہ دو، ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے گی کہ اب اس کے بعد کوئی بغاوت کے لیے سر نہیں اٹھائے گا، تو بتاؤ کیا سزا دی جائے۔ تو لوگوں نے رائے دی، اور اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ فارس کا کوئی شخص تھا جس نے یہ مشورہ دیا کہ ابراہیم کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ آگ میں کسی کو سزا کے طور پر ڈالنا یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے جہنم تیار کی گئی ہے نا۔ جہنم کو اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی، کفر کیا، اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی اور کو، تو یہ سزا دینے کا حق صرف اللہ کو۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو ابراہیم کو یہی سزا دے، اسے آگ میں زندہ جلا۔ تو اس نے کہا کہ یہ مشورہ بہت اچھا ہے، یہ واقعی ایسی دردناک سزا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، روح کانپ اٹھے گی، اور ابراہیم کے بعد اب کوئی بغاوت کے لیے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اس نے کہا ایک 4 دیواری تیار کرو، ایک عمارت بناؤ، پھر اسے لکڑیوں سے بھرو، اور جب لکڑیاں بھر جائیں تو اس میں آگ لگاؤ، اور جب آگ کے شعلے ہوا سے باتیں کرنے لگے تو مجھے آ کر اطلاع کرو، تب ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے حکم پر ایک میدان میں 4 دیواری بنائی گئی، اوپن گراؤنڈ میں، آس پاس کوئی عمارت نہیں، کوئی مکان نہیں، کچھ بھی نہیں، اوپن گراؤنڈ تھا۔ ایک 4 دیواری تیار کی گئی، اور کتنی لمبی چوڑی تھی؟ فرمایا گیا اس کی ہائٹ جو تھی تقریباً 45 فٹ تھی، جو دیواریں کھڑی کی گئی 45 فٹ اونچی تھی، اور اس کی چوڑائی جو تھی تقریباً 30 فٹ کی تھی، 30 فٹ چوڑا تھا یہ جو عمارت تیار کی گئی 30 فٹ چوڑی تھی۔ پھر کہا گیا اسے لکڑیوں سے بھرو، اب لکڑیاں بھری جانے لگی، اس میں لوگ لکڑیاں لاتے، یہاں تک کہ لوگوں کو آپ جہالت دیکھیں کہ لوگوں نے منتیں مانگنی شروع کر دی، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 من لکڑی نظر کروں گا، میری بیٹی کو شفا مل جائے گی، بیٹے کو نوکری مل جائے گی، میری بیماری دور ہو جائے گی، میرا کام بن جائے گا، میں اتنی لکڑی ڈالوں گا، اتنی لکڑی ڈالوں گا۔ ہر طرف سے بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں سب لا کر لکڑیاں ڈالنے لگے۔ نمرود کی طرف سے تو لکڑیاں تھی، لوگوں نے بھی لکڑیاں ڈالنی شروع کر دی، اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاملہ جو تھا وہ ان کے دھرم کا تھا، ذات کا تھا، معبود کا تھا، اور ان سب کو لگ رہا تھا کہ ابراہیم کی دشمنی نمرود سے نہیں ہے، اس کی دشمنی تو ہمارے خداؤں سے، یہ تو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، یہ گویا اتنا بڑا باغی ہے، ہم اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے اس سے بدلہ لیں گے، اور اس کے بدلے کے لیے نمرود کی مدد کریں گے، اور مدد اس طرح سے کریں گے کہ دربار کی طرف سے تو لکڑی لگائی جا رہی ہے، ہم اپنی طرف سے بھی چڑھاوے چڑھائیں گے۔ اب لکڑیاں آنے لگی، فرمایا گیا پوری عمارت بھر گئی لکڑیوں سے۔ اب حکم دیا نمرود نے آگ لگائی جائے، آگ لگائی گئی، تقریباً 1 مہینے کا وقت نکلا، 1 مہینے کا، ابراہیم علیہ السلام قید میں، اور یہاں پر آگ جلائی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا تقریباً 1 ہفتے تک آگ جلتی رہی، جب آگ کے گولے ہوا سے باتیں کرنے لگے، یہاں تک تاریخ میں آتا ہے کہ کوئی پرندہ اگر اس کے اوپر سے گزرتا تو جل بھن کر وہ بھی اس کے اندر گر جاتا تھا۔ اتنی خطرناک وہ آگ تھی کہ اس کے قریب جانے کی کسی انسان کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اور یہاں جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام جیل میں ہے، یہاں پر آگ جلائی جا رہی ہے، اور اللہ کے خلیل وہاں کیا کر رہے ہیں جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا گیا اس وقت تک تہبند پہنتے تھے، لیکن جب آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اسی قید خانے میں اپنی خاطر شلوار اپنے ہاتھوں سے سلتے ہیں، شلوار سلتے، اور شلوار سلنے کی وجہ کیا تھی؟ لکھا گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ جانتے تھے کہ جب مجھے اٹھا کر آگ میں پھینکا جائے گا تہبند ہوگی تو شرمگاہ کے کھلنے اور دکھنے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ نے شلوار سلا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلے شلوار سلا ابراہیم خلیل اللہ نے ہے، اور پہنا بھی ابراہیم خلیل اللہ نے ہے۔ تو اب ذرا سوچے، آگ میں جاؤں گا تو انجام کیا ہوگا یہ فکر نہیں ہے، کل میرا کیا بنے گا اس کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی فکر اس بات کی ہے کہ جب ظالم آگ میں ڈالے تو میری شرمگاہ نہ کھلنے پائے، کہیں لوگوں کے سامنے میرا جسم نمایاں نہ ہو جائے۔ شلوار سل رہے ہیں، آگ جل گئی، لوگوں نے آ کر نمرود کو خبر کی کہ کام ہو گیا، آگ تیار ہے، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ حکم دیا ابراہیم کو لاؤ،
ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے لایا گیا، آپ کو لایا گیا، ہاتھ پیر رسیوں سے جکڑے گئے، اب اس آگ میں ڈالنے کی باری تھی۔ آگ تو تیار ہو گئی لیکن ڈالا کیسے جائے اس کے حوالے سے کسی کی عقل جو ہے کام نہیں کر رہی تھی۔ اس کی وجہ کہ اتنی گرمی اور اتنی تپش تھی کہ کوئی قریب جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے اگر گرفتار کر کے ہم لے جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام صرف نہیں جلیں گے بلکہ ہم بھی جھلس کر رہ جائیں گے۔ تو گناہ اس نے کیا، قصور اس کا ہے، سزا اس کو دینا ہے، ہم خامخواہ میں اپنی جان داؤ پر کیوں لگائیں؟ اس لیے کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا ابراہیم تو خود ہی کود جا۔ آپ نے فرمایا میں خود سے کیوں کود جاؤں؟ تو نے مجھے یہ سزا دی ہے تو مجھے اندر ڈال، خود سے کودنا تو خودکشی ہوگی۔ آپ نے انکار کر دیا۔ اب وہ سارے کشمکش میں کرے تو کیا کرے؟ فرمایا گیا ایک بوڑھا جو ہے لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہتا میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں۔ جانتے ہیں آنے والا یہ بوڑھا کون تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کوئی اور نہیں بلکہ شیطان مردود تھا۔ شیطان مردود تھا، بوڑھے کی شکل میں آیا اور آنے کے بعد مشورہ دیتا ہے کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم ایک منجنیق تیار کرو، تم ایک منجنیق تیار کرو۔ منجنیق کیا ہے؟ گلیل کی شکل میں یا بعض لوگوں نے لکھا جھولے کی شکل میں، اس طرح سے ایک نیا آلہ تیار کیا گیا اور اس نے مشورہ دیا کہ جب یہ منجنیق تیار ہو جائے تو اس پر ابراہیم کو بیٹھاؤ اور بیٹھا کر جھلا کر ان کو یہاں سے پھینک دو تو ہم یہی رہیں گے، قریب جانے کی ضرورت نہیں، اور ابراہیم جو ہے وہ جا کر آگ میں گر جائیں گے، کام ہو جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ جنگوں میں اس طرح کے توپ، گلیل یا منجنیق سب سے پہلے اسی دن تیار کیا گیا ہے جسے تیار نمرودیوں نے کیا ہے، اور اسے تیار کرنے کا طریقہ اور راستہ مشورہ جو ہے وہ شیطان مردود نے دیا ہے۔ اب منجنیق تیار کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھایا گیا۔ بٹھانے کے بعد اب تیاری تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کی طرف پھینکنے کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سوائے انسان و جنات کے کائنات کی ہر مخلوق پکار اٹھی، اے اللہ تیرے خلیل کا قصور کیا ہے؟ کیا اس قصور کی سزا دی جائے گی تیرے خلیل کو کہ وہ تیرا نام لیتا ہے، وہ تیری خاطر لوگوں سے بغاوت کرتا ہے؟ اے اللہ اتنی بڑی سزا تیرے خلیل کو دی جائے گی، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ ہر کائنات تمام مخلوق سوائے جنات و انسان کے پکار اٹھے، ہر طرف شور تھا، آہو بکا تھا، لیکن رب تبارک تعالیٰ نے کسی کا جواب نہ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آنکھوں کے سامنے تھا وہ ساری کائنات کی مخلوق دیکھ رہی تھی، لیکن پردے میں جو چھپا تھا وہ میرا مولا جانتا تھا۔ یہاں تک کہ فرشتوں نے ریکویسٹ کیا اے رب ہمیں اجازت دے ہم جا کر تیرے خلیل کی مدد کریں، یعنی ہمیں اگر تو موقع دے تو ہم تیرے خلیل کی مدد کریں۔ رب نے فرمایا کہ جاؤ تم مدد کر کے دیکھ لو۔ رب جانتا تھا، رب فرماتا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت اس زمین پر مجھے اپنا معبود کہنے والا ابراہیم کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس زمین پر میرا خلیل بھی ابراہیم کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میرا خلیل ہے، میں اس کا معبود ہوں، یعنی میرا رشتہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ رب نے فرمایا تم مدد کرنا چاہتے ہو، جاؤ مدد کر لو، جاؤ مدد کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر رکھ کر آگ کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب اللہ کے خلیل چلے تو کوئی آہو بکا نہیں تھی، مدد کے لیے آواز نہیں، شور گل کچھ نہیں، بلکہ جب ہوا میں چلے تو آپ نے صرف اتنا کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا مولا میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی میرے لیے کافی ہے، وہی میری مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے خلیل چل پڑے۔ فرمایا گیا ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے خلیل اگر آپ اجازت دیں ہوا کا تیز جھونکا لاؤں گا، اس آگ کو یہاں سے اڑاؤں گا، نمرود کے محل پر گراؤں گا، نمرودیوں کی بستیوں پر گراؤں گا، جو آگ آپ کی خاطر ظالموں نے جلایا ہے میں اس سے ان کے گھروں کو جلا کر رکھ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے پانی کا فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے خلیل
اگر آپ اجازت دیں بادل کو لے کر آؤں گا، فوراً اسے برساؤں گا، جو مہینے بھر میں جلائی گئی ہے لمحوں میں اسے ٹھنڈا کر کے رکھ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے مجھے تیری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مولا اگر تیری اجازت ہو تو میں تیرے خلیل کے پاس جاؤں۔ رب نے فرمایا جبرائیل تو بھی جا کر دیکھ لے، تو بھی جا کر دیکھ لے۔ فرمایا گیا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بیان کر دے۔ یعنی آپ نے پانی کے فرشتے کی مدد کا انکار کر دیا، ہوا کے فرشتے کی مدد کا انکار کر دیا، اب اس کے علاوہ کوئی اور مدد ہو سکتی ہو تو بتائیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی حاجت ہو تو بیان کریں۔ تو جانتے ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے جبرائیل حاجت تو ہے لیکن تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، میری ساری حاجتیں تو میرے پروردگار سے ہیں۔ حاجتیں تو ہیں لیکن تجھ سے نہیں، جو ساری کائنات کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، جو سب کا حاجت روا ہے، میری ساری حاجتیں اسی سے ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے حاجت بیان نہیں کرتے نہ کریں، اسی سے اپنی حاجت بیان کر دیں، اسی سے اپنی حاجت بیان کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل کیا وہ نہیں جانتا کہ میری حاجت کیا ہے؟ میں اس سے اپنی حاجت بیان کروں مجھے غیرت آتی ہے، کیا میرا رب نہیں جانتا کہ میری حاجت کیا ہے؟ اب جبرائیل کیا کہتے اس پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کم سے کم اتنی تو دعا کریں کہ جب اس آگ میں جائیں جسم جلے جھلسے لیکن آپ کا دل نہ جلنے پائے، آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ کم سے کم دل کو تو محفوظ فرما لے، اللہ دل کی تو حفاظت فرما لے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ابراہیم خلیل اللہ اب جواب دیتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ دل میری امانت نہیں ہے، اسی مولا کی امانت ہے، اب وہ چاہے تو سنبھالے چاہے تو اسے بھی جل جانے دے، چاہے تو سنبھالے، یہ دل تو میں اسی کو دے رکھا ہے، میں نے اسی کو، یہ میرا اپنا کہاں، یہ تو اسی کا ہے، اب یہ اس کی امانت ہے، چاہے رکھے چاہے جلا دے اس کی مرضی، میں کون۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ جبرائیل یہ بتاؤ یہ آگ جلایا کس نے ہے؟ کہا نمرود نے۔ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے نمرود نے۔ آپ نے فرمایا نمرود کے دل میں یہ بات ڈالی کس نے ہے؟ کہا اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے مولا کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ جب نمرود کے دل میں یہ بات ڈالی میرے رب نے، آگ جلائی جائے اس میں خلیل کو ڈالا جائے، تو سنو جو مرضی رب جلیل ہے وہی مرضی مولا خلیل ہے، جو میرے رب کی مرضی ہے اسی پر میں بھی راضی ہوں، میں بھی راضی۔ یہ گفتگو کب ہوئی ہے؟ آگ میں جانے کے بعد نہیں، بلکہ جب چل رہے تھے ہوا میں اس وقت بات ہو رہی تھی۔ کتنا ڈسٹینس رہا ہوگا، کتنا گیپ رہا ہوگا، لیکن اسی کے درمیان یہ ساری گفتگو ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، فرمایا کہ اللہ کے خلیل اس سے پہلے کہ اس آگ میں پہنچتے رب تبارک تعالیٰ نے فوراً آگ کے حوالے سے حکم نافذ فرما دیا۔ رب نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل ابراہیم کی خاطر تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس سے پہلے کہ خلیل آتے رب نے حکم دے دیا کہ اے آگ میرے خلیل کی خاطر ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اور صرف ٹھنڈی ہو جا نہیں فرمایا بلکہ رب نے فرمایا سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی۔ اب یہاں پر جانتے ہو صرف ٹھنڈی کا حکم کیوں نہیں؟ اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے خلیل سے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رب نے صرف کہا ہوتا آگ ٹھنڈی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی اتنی ٹھنڈی اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ اس کی ٹھنڈک میں بھی جان کے خطرے ہو جاتے۔ آپ جانتے بہت سے لوگ برف کی ٹھنڈک کی بنیاد مر جاتے ہیں۔ سردیوں میں ہمارے ملک میں بھی کتنی موتیں ہوتی ہیں، تو سردی سلامتی کی علامت نہیں ہے بلکہ سردیوں کی بنیاد بھی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ رب نے آگ سے کہا ہوتا آگ ٹھنڈی ہو جا تو مفسرین فرماتے اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ اس میں بھی اللہ کے خلیل کو تکلیف و نقصان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رب نے صرف ٹھنڈا نہیں کہا بلکہ کہا ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی بھی ہوئی، سلامتی والی ہو گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے تو فرمایا گیا اندر جب پہنچے تو گرے نہیں ہیں،
بلکہ جبرائیل نے انہیں پروں میں لے لیا ہے۔ وہی جبرائیل جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کوئی حاجت ہو تو بیان کریں، اب وہی جبرائیل خلیل کے پہنچنے سے پہلے آگ میں پہنچ گئے اور اللہ کے خلیل کو پروں میں لے لیا، اور فرمایا گیا کہ ایک پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، اسی چشمے کے کنارے بٹھا دیا، اور جہاں اللہ کے خلیل کو بٹھایا جبرائیل نے وہاں کہیں نرگس کے پھول تھے، کہیں چمپا تھی، کہیں چمیلی تھی، یعنی چاروں طرف پھول کھلے تھے۔ اب نمرودی دیکھ کر پریشان تھے، ہم نے تو آگ جلایا تھا لیکن جب خلیل گیا تو یہ آگ باغ میں تبدیل ہو گئی۔ باغ میں جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل کیا کبھی تمہاری زندگی میں ایسا وقت بھی آیا ہے جب پورے بال و پر کی قوت کے ساتھ تمہیں زمین کی طرف آنا پڑا ہو؟ کیا کبھی ایسا موقع بھی آیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں 4 موقع ایسے آئے جب مجھے پورے بال و پر کی طاقت کے ساتھ زمین پر آنا پڑا۔ آقا نے فرمایا وہ 4 مواقع کون کون سے؟ تو سب سے پہلا موقع جانتے کون سا؟ عرض کرتے ہیں کہ جب نمرودیوں نے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، میں دیکھ رہا تھا سارا منظر، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا تھا، رب نے فوراً مجھے حکم دیا کہ جبرائیل اس سے پہلے کہ میرا خلیل آگ میں پہنچے تو جا اور میرے خلیل کے پہنچنے سے پہلے اندر پہنچ کر میرے خلیل کو اپنے پروں میں اٹھا لے تاکہ میرے خلیل کو کسی طرح کا نقصان و چوٹ نہ لگ سکے۔ فرماتے پوری طاقت کے ساتھ مجھے آنا پڑا تھا۔ دوسرا موقع فرماتے یہی ابراہیم خلیل اللہ جب امتحان کے طور پر رب نے بیٹے کی قربانی مانگی، آپ نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دی تھی، میں سدرا پر بیٹھا پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ مولا کی کیا مرضی ہے، کون سے امتحان سے خلیل کو گزارا جائے گا۔ میں دیکھ رہا تھا، رب نے فوراً مجھے حکم دیا کہ چھری خلیل نے چلا دی ہے، اے جبرائیل اب سدرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، فوراً جنت میں جا، ایک خوبصورت دمبا تلاش کر اور اسے لے کر زمین پر اتر، اس سے پہلے کہ چھری اپنا کام کر دے، اسماعیل کو وہاں سے ہٹا، دمبے کو وہاں لٹا۔ عرض کرتے ہیں آقا یہ دوسرا موقع تھا جب پوری طاقت کے ساتھ مجھے آسمان سے زمین کی طرف آنا پڑا۔ اب سوچیں چھری کو چلنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے آسمانوں پر بیٹھا ہوا، یہاں باپ نے چھری چلا دی اور رب نے حکم دیا کہ چھری کام کرے، اس سے پہلے تجھے یہ کام کرنا ہے، اس سے پہلے تیری یہ ڈیوٹی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام بھی کر کے دکھا دیا۔ تیسرا موقع فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، میں سدرا پر بیٹھا تھا، رب نے مجھے حکم دیا کہ فوراً جا اور اس سے پہلے کہ میرا نبی کنویں کے اندر گرے اور اندر موجود پتھر کنکر اسے تکلیف پہنچائے، جا کر اسے اپنے پروں میں لے لے۔ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا گیا تھا، وہ چل پڑے تھے کنویں کی تہ کی طرف، میں اوپر تھا، میں ان سے زیادہ تیزی کے ساتھ اندر گیا اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر پہنچتے میں نے ان کو اپنے پروں میں لے لیا ہے۔ اور چوتھا موقع میدان احد میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکوں نے آپ کی طرف تیر پھینکا تھا، تیر آ کر آپ کے دندان مبارک پر لگا تھا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور خون کا فوارہ نکلا تھا، رب تبارک تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ جبرائیل پوری تیزی کے ساتھ جا، اس سے پہلے کہ میرے حبیب کے خون کا کوئی قطرہ زمین پر گرے اسے اپنی گود میں لے لے، اگر میرے محبوب کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر لگ گیا تو زمین پر قیامت تک سبزہ نہیں پیدا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے آقا خون کا فوارہ نکل چکا تھا، میں سدرا پر بیٹھا تھا، رب کا حکم ہوا پوری تیزی کے ساتھ آیا ہوں اور آپ کے خون کو میں نے زمین پر گرنے نہیں دیا ہے۔ سرکار مدینہ کے پیروانوں یہاں قائد اہل سنت کے تحت یہ عرض کرنا چاہوں گا، جب تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل کی رفتار کا یہ عالم ہے تو جو انبیاء کے سردار ہیں اس محبوب پروردگار کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جب فرشتوں کا سردار اتنا تیز ہے تو جو امام الانبیاء ہیں ان کی رفتار کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں، کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اور جبرائیل کو جو کچھ ملا ہے وہ بھی اللہ نے محبوب ہی کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان و عقیدہ ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف میں آتا ہے
کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت چھپکلی جو تھی نا وہ آگ میں پھونک رہی تھی، پھونک مار رہی تھی. اور یہ پھونکا کیوں جاتا ہے؟ بجھانے کے لیے نہیں بلکہ اور دہکانے کے لیے، اور دہکانے کے لیے. اب ذرا سوچیں، جس آگ کو نمرودیوں نے جلایا ہو، جو آگ اتنی زیادہ خطرناک ہو، چھپکلی کے پھونکنے سے اس آگ میں کیا فرق پڑنے والا تھا؟ لیکن چھپکلی پھونک کر گویا اللہ کے خلیل کی عداوت اور دشمنی کا ثبوت دے رہی تھی. اور جانتے ہو اس نے اللہ کے خلیل سے دشمنی کا یہ ثبوت دیا، اسے کیا ملا؟ آقا فرماتے ہیں جو چھپکلی کو مارے گا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا. اور فرماتے ہیں جو ایک بار میں مارے اسے زیادہ اجر ہے، جو 2 بار میں مارے اسے اس سے کم ہے، اور جو 3 بار میں مارے اس سے کم ہے. یعنی چھپکلی کو مارنے پر ثواب. کیوں؟ کیا دشمنی ہے؟ تو ہماری اور آپ کی ذاتی دشمنی نہیں ہے، جو اللہ کے محبوبین کا دشمن ہے آقا نے فرما دیا کہ وہ مومنین کا بھی دشمن ہے. جو اللہ کے محبوبین کا دشمن ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمین کا دشمن ہے. اس لیے کہا گیا اسے مارو. کوئی خاتون ملاقات کرنے آئی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ نیزہ لے کر بیٹھی تھی، آپ بیٹھی تھی بغل میں نیزہ رکھا تھا. خاتون نے کہا کہ بغل میں نیزہ رکھ کر بیٹھی ہو کیا ارادہ ہے؟ یعنی ہتھیار رکھ کر بیٹھی ہو کیا ارادہ؟ آپ فرماتی میں نے ابھی چھپکلی کو دیکھا تھا، بس اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ نظر آ جائے تو میں اسے ماروں کہ میرے آقا نے اس کو مارنے پر ثواب رکھا ہے، ثواب رکھا. اور یہاں دوسری طرف دیکھیں، یہ تو دشمن کی بات ہے، دشمن کی بات. بعض علماء نے لکھا کہ ایک مینڈک دریا کے کنارے بھاگتا ہوا گیا، اپنے منہ کے اندر پانی کے چند قطرے لے کر پلٹا تو دریا نے زبان حال سے پکار کر کہا مینڈک تو روز آتا تھا پی کر جاتا تھا، آج لے کر جا رہا ہے. آخر لے کر کس کے لیے جاتا ہے؟ تو مینڈک نے کہا کہ نمرودیوں نے اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا ہے، یہ پانی لے جاتا ہوں اس آگ کو بجھانے کے لیے. تو دریا نے مسکرا کر کہا کہ تو اتنا چھوٹا سا مینڈک ہے، پانی کے چند قطرے ہیں، وہ آگ کتنی خطرناک ہے، یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، آخر تو لے جا کر کیا کرے گا؟ تو مینڈک نے کہا میں بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، لیکن پانی کے چند قطرے ڈال کر اللہ کے خلیل کی محبت کا ثبوت تو دے ہی سکتا ہوں. اور اس نے یہ گویا ثبوت دیا خلیل کی محبت کا. کیا ملا؟ کیا ملا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مینڈک کو نہ مارا کرو، یہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ جو ٹر ٹر کی آوازیں آتی ہمیں وہ آواز سنائی دیتی ہے، لیکن آقا فرماتے تمہیں کیا خبر کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا پھرتا ہے، اللہ کا ذکر. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بارش کے موقع پر اگر چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کر نکلتے مینڈک کو مارنے تو مائیں ان سے کہتی کہ بیٹا مینڈک کو مت مارنا کان پک جائے گا. کہتی کہ نہیں کہتی؟ بیٹا مینڈک کو مت مارنا کان پک جائے گا. اب مینڈک کو مارنے سے کان کا کیا کنیکشن ہے؟ کان کا کیا کنیکشن ہے بتائیے؟ کوئی کہے کہ بکری کو ذبح مت کرنا آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، تو بکری کو ذبح کرنے سے آنکھ کی روشنی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی کہہ دے کہ فلاں جانور جو ہے اس کو ذبح مت کرنا ورنہ آپ یہ نقصان آپ کو ہو جائے گا، تو اس سے کیا کنیکشن ہے سمجھ میں نہیں آتا. اب مائیں کہتی ہیں بیٹا مینڈک کو مت مارنا ورنہ کان پک جائے گا. اس کی وجہ کہ مائیں جانتی ہیں یہ بچہ ہے، اس کو فضیلت کیا سمجھ میں آئے گی کہ بیٹا اسے مت مار، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. وہ کہے گا امی ذکر کہاں کر رہا ہے، یہ تو ٹر ٹر کی آوازیں کرتا ہے. تو ماں اس کو یہ فضیلت نہیں بتاتی ہے بلکہ کان پک جائے گا یہ ڈر اس کے دل میں پیدا کرتی ہے. بہرحال چاہے آقا نے فضائل بیان کیے ہو، چاہے ماں نے کہا ہو کہ کان پک جائے گا، لیکن چند قطرے مینڈک نے پانی کے ڈال کر اپنے آپ کو قیامت تک مرنے سے بچا لیا ہے، اور اس نے خلیل کی محبت کی دلیل دے دی ہے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ خلیل کی محبت کا ثبوت دے دیا پانی کے چند قطرے. اسی طرح سے ہم اور آپ، ایک مثال میں آپ کو دوں، مسجد کے لیے مانگا جائے، مدرسے کے لیے مانگا جائے، اجتماع کے لیے مانگا جائے،
دین کے لیے مانگا جائے، اسلام کے لیے مانگا جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگا جائے، تو ضروری نہیں کہ ہزاروں لاکھوں ہوں گے تبھی ہم دیں گے، نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ لاکھوں جس نے دیے مقصد ریاکاری تھا تو اس کا لاکھوں دینا اس کے کام نہیں آیا، لیکن کسی غریب نے مسجد بن رہی تھی، ایک اینٹ صرف دے دیے حلال کمائی کی، تو اس ایک اینٹ کے بدلے میرے کریم نے اس کو جنت کا محل عطا فرما دیا ہے۔ تو یہاں تو صرف نیت دیکھی جاتی ہے نا، تو چھپکلی نے پھونک مار کر اپنی نیت بتا دی، اور مینڈک نے چند قطرے پانی کے ڈال کر اپنی نیت بتا دی، اپنی نیت بتا دی، اور انعام جس نے محبت کی اسے انعام ملا، اور جس نے عداوت و بغض و دشمنی دکھائی اس پر ظاہر ہے اس کا کیا انجام ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابراہیم علیہ السلام اب اس باغ میں بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، جانتے کتنے دن رہے اس کے اندر؟ وہ بعض لوگوں نے لکھا 40 دن تک، بعض لوگوں نے لکھا 50 دن تک، 40 یا 50 دن تک۔ اب تھے تو اطمینان سے اس باغ میں، اور کتنا اطمینان سے تھے جانتے ہو؟ کتنا اطمینان سے یہ بھی سن لو، ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ نار نمرود میں مجھے ڈالا گیا، زندگی میں اتنا مزہ کبھی نہیں آیا ہے جتنا مزہ مجھے وہاں پر آیا ہے، جتنی خوشی مجھے وہاں ملی، جتنا سکون مجھے وہاں ملا، جتنا آرام مجھے وہاں ملا، اتنا آرام زندگی میں کبھی کہیں نہیں ملا ہے جتنا اس آگ کے اندر مجھ کو آرام ملا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب ابراہیم علیہ السلام اس باغ میں مزے سے بیٹھے تھے۔ اب جانتے میرے رب نے کیا انتظام کیا؟ باغ میں تھے لیکن تھے اکیلے۔ اللہ نے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے کہ اکیلے میں کتنے دن تک رہیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، ایک انسان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا، اس فرشتے کے چہرے کو ابراہیم خلیل اللہ کے چہرے میں تبدیل کیا، اور وہ وہاں اس آگ میں آپ کو کمپنی دینے کے لیے آ گیا ہے، آپ کو کمپنی دے رہا تھا، وہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، روایتوں میں آتا ہے لوگوں نے کہا ابراہیم نے جادو کی بنیاد اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، یہ آگ اب کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، ابراہیم نے جادو کر دیا ہے اس کے اوپر معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر ایک بوڑھے کو راضی کیا، ایک بوڑھے کو راضی کیا کہ یہ آگ تو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، دیکھ ابراہیم مزے سے بیٹھے، چل تو بھی چلا جا اندر۔ تو وہ بھی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اپنی ڈیرنگ دکھانے والے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہمت دکھانے والے، تو اس نے کہا کہ یہ مجھے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، میں بھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا، اور جس باغ میں ابراہیم خلیل اللہ اطمینان سے بیٹھے تھے، جو کوئی نقصان آپ کو نہ پہنچاتا تھا، جب وہ بوڑھا چلا جو نمرودی تھا، جو اللہ کا ماننے والا نہیں تھا، چند قدم آگے بڑھا تھا کہ آگ نے لپک کر اسے لے لیا اور وہ جھلس کر رہ گیا ہے، اس کا جسم وہیں پر راکھ ہو گیا۔ اسی طرح روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ نمرود کی اپنی بیٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس نے آواز دے کر کہا ابراہیم اس آگ نے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا، اگر میں اس آگ میں آنا چاہوں تو مجھے نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تو چاہتی ہے کہ تو اس آگ میں آئے تو تجھے بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے مجھے بتاؤ، جو بھی ہے مجھے منظور، لیکن میں آنا چاہتی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کلمہ پڑھتی جا، آگے بڑھتی جا۔ اب فرمایا گیا کہ وہ سنتی ہے، کلمہ پڑھتی جاتی ہے، آگے بڑھتی جاتی ہے، اور جس آگ نے اللہ کے خلیل کو نہ جلایا تھا، اب نمرود کی اپنی بیٹی اللہ کا کلمہ پڑھ کر داخل ہوئی تو آگ جو ہے اس کی خاطر بھی باغ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ نمرودیوں نے بغض و عداوت کی بنیاد گولے بنائے، آگ کے گولے نشانہ لے لے کر پھینکنے لگے، ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی اور چیز میں، لیکن انہوں نے آگ جلائی، اور آگ جلا جلا کر کے جو یہ ہم نے جلایا تھا اس سے نقصان نہیں ہوا، ہم یہاں سے اب بنا بنا کر گولے پھینکیں گے۔ اب آگ کے گولے بنا بنا کر پھینکتے، فرمایا گیا وہ جب اپنے ہاتھ سے پھینکتے تھے آگ کے گولے ہوتے تھے، اللہ کے خلیل کے قدموں میں جا کر گرتے تھے تو وہ پھول کے گچھے ہوا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں سے نکلتے آگ ہوتا، لیکن اللہ کے خلیل کے قدموں میں پہنچتا تو اللہ اسے بھی پھول میں تبدیل فرما دیتا تھا۔ اور یہاں ہمارے علماء نے لکھا کہ پٹاخے یا آگ کے گولے یہ سب سے پہلے نمرودیوں نے ایجاد کیے ہیں۔ یہ جو آج ہم گولے جلاتے ہیں نا، پٹاخے پھوڑتے ہیں نا،
اور اس طرح سے ہاتھ میں لگایا اور پھینک دیا. تو یہ کام کس کا ہے؟ سب سے پہلے یہ کام نمرودیوں نے کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دشمنی میں کیا ہے. اے مسلمانوں، یہ کام نمرودی ہی کر سکتا ہے، یہ کام مومن کو زیبا نہیں دیتا ہے. یہ کام ان کا ہے جو اللہ کے نبیوں کے دشمن ہیں. آج مسلمان یہ کام کر رہا ہے. دیوالی کے موقع پر صرف غیر خرید کر نہیں لاتے پٹاخے، مسلمانوں کے یہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. دکانیں کھول کر بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے، اپنے بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں. ایسی آبادیاں جہاں 99.9% مسلمان رہتے، دیوالیوں میں دیکھو وہاں بھی پٹاخے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی پھلجڑیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی چراغاں، وہاں بھی روشنی، وہاں بھی بمباریاں. میں کہتا ہوں یہ کام اللہ کے خلیل کے دشمنوں کا ہے. جو کام نمرودیوں نے کیا تھا وہ کام مومن کو زیبا نہیں دیتا. کہ میرے آقا نے فرمایا جو جس کو فالو کرے گا، جو جس کی نقل کرے گا، وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا ہم اللہ کے خلیل کے دشمنوں کے ساتھ اٹھائے جانا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں. تو توبہ کرے اس سے، توبہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نمرود اوپر بیٹھا بیٹھا سارا منظر دیکھ رہا تھا. جب 40 یا 45 یا 50 دن پورے ہوئے تو اس نے اوپر سے آواز دے کر کہا، ابراہیم واقعی تیرا معبود بہت طاقتور ہے، تیرے معبود نے تجھے بچا لیا، تجھے کوئی نقصان نہ ہوا. سن، میں نے تیرے معبود کی خوشی کے لیے 4000 گائیں ذبح کرنے کی منت مانگی ہے. میں نے تیرے معبود کو راضی کرنے کے لیے 4000 گائیں ذبح کرنے کی منت مانگی ہے. کیا بتا وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری نیت بہت اچھی ہے، لیکن سن، 4000 کیا، ایک بھی گائے کی قربانی تیری اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو میرا کلمہ نہیں پڑھ لیتا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیری قربانی قبول کرے تو تجھے میرا کلمہ پڑھنا ہوگا، تجھے میرے معبود کو اپنا معبود ماننا ہوگا، اپنی خدائی کے دعوے سے توبہ کرنی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دعوت پیش کر دی. اس نے کہا، ابراہیم میں گائے ذبح کرنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن تیری یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نہ بادشاہی چھوڑ سکتا ہوں، نہ خدائی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن گائے تو میں ضرور ذبح کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنا کام کیا، اب تیری مرضی ہے. اس نے سوچا اندر آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا، لیکن جب ابراہیم باہر نکلیں گے تو نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ راستے میں آگ کے شعلے پڑے ہیں، ہر طرف آگ زمین پر پھیلی ہوئی ہے، جو مہینوں سے جل رہی تھی، جو 40-50 دن تک یوں ہی جلتی رہی ہے، وہ لکڑیاں جل جل کر آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. اب ہر طرف جو ہے آگ کے شعلے ہی شعلے ہیں. اس نے کہا، ابراہیم اگر تو باہر نکلے کیا تجھے یہ آگ نقصان نہ پہنچائے گی؟ آپ نے فرمایا، میں یہاں بیٹھا تھا مجھے نقصان نہ ہوا، باہر نکلوں تو نقصان کیا ہوگا؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے پھر باہر نکل آ. ابراہیم علیہ السلام اٹھے، باہر کی طرف آنے لگے. تمام لوگ آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. اللہ کے خلیل آگ کے شعلوں پر پیر رکھتے تھے. فرمایا گیا پیر اٹھا کر رکھنا چاہتے تھے، آگ کے شعلے ہوتے تھے، لیکن خلیل کے پیر پڑنے سے پہلے وہ بھی پھولوں میں تبدیل ہو جاتے تھے. جس راستے سے اللہ کے خلیل آ رہے تھے یوں لگتا تھا نمرودیوں نے پھول بچھا رکھا ہے، آپ کی خاطر سرخ کارپٹ بچھا رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے. آنے کے بعد نمرود نے ایک اور سوال پوچھا، اے ابراہیم میں نے تیری ہی طرح ایک اور آدمی کو دیکھا تھا جو اندر تیرے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا، بھلا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ نے جس کے چہرے کو میرے چہرے میں تبدیل کر کے مجھے کمپنی دینے کے لیے وہاں بھیجا تھا. اس نے کہا، واقعی تیرا رب تو بہت طاقتور ہے، آج کے بعد میں تیرے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا، اب میں تجھ سے نہیں ٹکراؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تو شہر بابل کو چھوڑ کر چلا جا، تو عراق کو چھوڑ کر چلا جا، تو یہاں نہیں رہے گا، میں تیرے ساتھ کبھی کوئی جو ہے مسئلہ نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام اب ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں. فرمایا کہ آپ کو اس باغ میں بیٹھا دیکھ کر من ہی من میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن کسی کا اسلام ظاہر نہیں تھا کیونکہ لوگ ڈرتے تھے نمرود کے ظلم و ستم سے. لیکن فرمایا گیا یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد بعض روایتوں میں
آتا ہے 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، بعض روایتوں میں آتا ہے 1 شخص نے کلمہ پڑھا، اور جانتے وہ 2 قوم تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نمرود کی بیٹی جو اندر گئی تھی اس نے کلمہ پڑھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے کلمہ پڑھا۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جو اکثر علماء نے لکھا ہے کہ صرف اور صرف یہ سارا معاملہ دیکھ کر 1 شخص نے کلمہ پڑھا تھا، اور وہ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے۔ آپ اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر اب عراق کے شہر سے نکلتے ہیں۔ آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا، ہجرت کر کے ہاران نام کے ایک شہر میں آتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا عجیب معاملہ تھا، جہاں سے آئے تھے وہاں لوگ نمرود کے سجدے کرتے تھے، یہاں پہنچے تو ایک قوم تھی جو سورج کی عبادت کرتی تھی، ایک قوم تھی جو چاند کی پوجا کرتی تھی، ایک قوم تھی جو ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے درمیان رہ کر تبلیغ کرنا شروع کیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ آنے والا مسافر جو ہے ہمارے معبود کو اپنا معبود مان لے۔ لوگ ستاروں کے سامنے جھکانے کی کوشش میں تھے، لوگ سورج کے سامنے جھکانے کی کوشش میں تھے، لوگ جو ہے چاند کے سامنے جھکانے کی کوشش میں تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے سب کا رد کیا۔ آپ فرماتے ہیں تم پوری طاقت لگا دو لیکن تم مجھ سے کفر نہیں کروا سکتے ہو۔ میں ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتا بلکہ میں ان کے خالق و مالک کی پوجا کرتا ہوں، میں اللہ رب العزت کی پوجا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کو دعوت دی، وہ لوگ نہ مانے۔ آپ بہت دن تک وہاں رہے، سمجھاتے بجھاتے رہے، وہ باز نہ آئے۔ فرمایا گیا وہیں پر آپ کے چچا زاد بہن حضرت سارہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت سارہ سے نکاح کرنے کے بعد آپ حضرت سارہ کو لے کر، لوط علیہ السلام کو لے کر اب وہاں سے بھی ہجرت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو نعرے نمروز سے لے کر ہجرت تک کے واقعات آج کے اجتماع میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہجرت کے راستے میں کیا کچھ معاملات درپیش ہوئے، پھر آپ کی اولاد کی ولادت، پھر بچے کی قربانی، یہ سارے واقعات انشاءاللہ زندگی رہی اگلے بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔